رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں جو روزانہ افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے، اور یہ مہینہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس مہینے کی آمد سے مسلمان مومن اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، رمضان المبارک کی فضیلتیں چاہتا ہے، اس مہینے کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے اور ان کا فرض بھی ادا کرتا ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی ادب و احترام اور ان کی فرض کی ادائیگی نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا انعام رکھا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے، اچھے کام کیے، وہ لوگ مخلوق میں بہترین سے بہترین ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اللہ کے احکامات کو مانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبوب، بندے سے پیار کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ مخلوق میں محبوب بن جائے گا۔ اور انعام ایسا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکوکاروں کو جو نیکیاں کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، یہ ان کا انعام ہے، یہ ان کے لیے انعام ہے۔ مگر جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اللہ نے کریم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے جزا دوں گا۔ عجیب سی نیکی ہے، اعلیٰ سی نیکی ہے، کیونکہ امتحان ہے۔ امتحان میں کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے، کون فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آتا ہے، یہ انعام وہی دے گا جو اس راز کو جانتا ہے کہ روزہ مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے، کہ بندہ روزہ رکھ کے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اب یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا ہے، اور آ
مجمع میں اجتماع میں بیٹھ جاتا ہے، یہ راز صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں ہیں سب کرو، ان کے لیے اجر ہے بڑا، مگر ان کے لیے جنت بھی ہے جو ہمیشہ رہے گا، مگر جو روزہ رکھے گا اس کو اجر میں خود دوں۔ کتنا دے گا یہ تو خالق کا